حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں چلے جاتے ہیں. آپ کو ایک گنبد نظر آیا. آواز آئی اے دانیال ادھر آ. دانیال علیہ السلام اس گنبد کے قریب گئے. معلوم ہوا کہ کسی مقبرہ کا گنبد ہے. جب آپ مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑا عمدہ عمارت ہے اور عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے. اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے. پھر آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ. آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی. اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں. خدا نے 1300 سال کی عمر مجھے عطا فرمائی. 12,000 میں نے شادیاں کی. 8,000 بیٹے ہوئے. لاتعداد خزانے میرے پاس تھے. اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی دعویٰ کرنے لگا. خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا. ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا لیکن میں کچھ نہ سنا. انجام کا پیغمبر مجھے بد دعا دے کر چلے گئے. حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا. جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ وہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے. بموجب میرے حکم کے ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا. جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا فوراً مٹی بن جاتا اور ساری محنت بیکار ہو جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا. اسی طرح 7 دن گزر گئے. میرے قلعہ سے سارے اہالی موالی بچے سب بھاگ گئے. میں تنہا قلعہ میں رہ گیا. سوائے فاقہ کے میری کوئی گدا نہ تھی. ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازہ پر آیا. وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلہ کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا. میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے. مگر اس نے نہ سنا اور مجھے نہ دیا اور وہ جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا. انجام یہ ہوا کہ اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا. یہ میری سرگشت ہے. جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے. خدا سے ہر قسم کی نعمت پا کر پھر اس کی ناشکری کرنا انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے اور اللہ کی ناشکری سے بھوک فاقہ قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پائے ایک دن اس نے مرنا ضرور ہے. ایک دن اسے مرنا ضرور ہے. کہ ایک نوجوان عابد کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے. اس وقت کے بادشاہ نے سنی تو اس نوجوان عابد کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں. بادشاہ نے کہا اب جب وہ آئے تو انہیں میرے پاس لے کر آنا. اگر نہ لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. چنانچہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام اس عابد کے پاس تشریف لائے تو عابد نے اس سے سارا واقعہ عرض کر دیا. آپ نے فرمایا چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں. چنانچہ آپ اس بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا آپ ہی خضر ہیں؟ فرمایا ہاں. بادشاہ نے کہا تو ہمیں کوئی بڑی عجیب بات سنائیے. فرمایا میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہے مگر ان میں سے ایک سناتا ہوں, لو سنو. میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا. میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا یہ شہر کب سے بنا ہے؟ اس نے کہا یہ شہر بہت پرانا ہے. اس کی ابتدا کا نہ مجھے علم ہے اور
اور نہ ہمارے آباؤ اجداد کو، خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ پھر میں نے 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہاں شہر کا نام و نشان تک نہ تھا، ایک جنگل تھا اور وہاں ایک آدمی لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ شہر کب سے برباد ہو گیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنسا اور کہا یہاں شہر تھا ہی کب، یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل چلی آ رہی ہے، ہمارے آبا و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان دریا بہ رہا تھا اور کنارے پر چند شکاری بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ جنگل دریا کب سے بن گیا ہے؟ تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے آپ جیسا آدمی ایسا سوال کرے، یہاں تو ہمیشہ ہی سے دریا بہتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس سے پہلے یہ جگہ جنگل نہ تھی؟ وہ کہنے لگے ہرگز نہیں، نہ ہم نے دیکھی اور نہ ہی اپنے آباؤ اجداد سے سنی۔ پھر میں 500 برس کے بعد وہیں سے پھر میں گزرا تو وہ جگہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان دیکھا، جہاں ایک آدمی کو پھرتے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ جگہ خشک کب سے ہو گئی؟ وہ بولا یہ جگہ تو ہمیشہ یوں ہی چلی آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کبھی دریا نہیں دے بہتا تھا؟ اس نے کہا ایسا کبھی نہیں دیکھا، نہ اپنے آباؤ اجداد سے سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان شہر آباد دیکھا، تو جو پہلے شہر سے بھی زیادہ خوبصورت اور آباد تھا۔ میں نے ایک باشندہ سے پوچھا یہ شہر کب سے ہے؟ وہ بولا یہ شہر پرانا ہے، اس کی ابتدا کا نہ ہمیں علم ہے نہ ہمارے آباء و اجداد کو علم ہے۔ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے، یہ ہزاروں رنگ بدلتی ہے، کبھی آبادی، کبھی بربادی، کبھی ماتم، کبھی شادی۔ ہر حال میں ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔